الیکشن کمیشن کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال ہو گیا۔ 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلہ واپس دیا تھا۔ نمائندہ پی این این سفیر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے ان سے جانتے ہیں۔ جی سفیر۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کا جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے اس کے خلاف اور بلے کے نشان کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو انٹیکٹ رکھا گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جو فیصلہ صادر کیا تھا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ معطل کیا تھا وہ بحال رکھا گیا ہے۔ اور اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ الیکشن پی ٹی آئی کو جو ملنے والا بلے کا نشان تھا وہ اسے واپس لے لیا گیا ہے۔ تحریری فیصلہ بھی اب آ چکا ہے پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اعجاز خان کا، جس میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ جو سنگل بینچ نے اس سے پہلے جو فیصلہ صادر کیا تھا اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور مرکزی جو کیس ہے وہ 9 جنوری کو ڈویژنل بینچ جو اس کے لیے تشکیل دیا جائے گا اس میں اس کی سماعت ہوگی اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جو مرکزی فریق یعنی الیکشن کمیشن تھا اس کیس میں اس کو سنا ہی نہیں گیا، اور اس کیس میں یک طرفہ طور پر کارروائی کی گئی اور یک طرفہ طور پر اس میں فیصلہ صادر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ اس فیصلے سے جو مرکزی جو مقدمہ ہے وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور دیگر جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں اس پہ بھی اس کیس کا اور اس فیصلے کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ اب آ چکا ہے اور آج اس پہ تحریری اچھا سفیر، آپ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے، وہ آپ نے بتایا پی ٹی آئی کے وکلاء بھی پیش ہوئے ہوں گے، ان کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا تھا؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کے وکلاء جو پیش ہوئے ہیں قاضی انور صاحب، انہوں نے یہ دلائل میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو دائر اختیار ہی نہیں ہے، اس کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں ضمنی درخواست دائر کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے 2013 اور 2018 میں بلے کے نشان کے تحت ہی الیکشن لڑا تھا، تو یہی سمبل اس کا بنتا ہے، یہی نشان اس کا بنتا ہے اور یہی نشان اس کو واپس ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر بھی یہ اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ وہ اب وہ جوڈیشل ادارہ نہیں ہے بلکہ انتظامی ادارہ ہے، اور اس کو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے تھے پی ٹی آئی کے وہ کالعدم قرار دینے کا وہ بھی اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو یہ دلائل دیے گئے تھے پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے، لیکن اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کے وکیل کے جو دلائل تھے وہ یہ تھے کہ الیکشن کمیشن چونکہ اس میں مرکزی فریق ہے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت عالیہ سے رجوع کرے اور وہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ اس میں استدعا یہ کی گئی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے، اور چونکہ اس کے لیے ڈویژنل بینچ تشکیل دیا جانا ہے تو وہی اس پر ہی یہ چھوڑ دیا جائے، اور اسی میں چونکہ یہ تفصیلی اب اس میں دلائل ہوں گے اور یہی تفصیلی سماعت ہوگی تو اس جو فیصلہ آتا ہے وہ پھر انٹیکٹ رہے گا اور اسی کا انتظار کیا جائے۔ ٹھیک ہے سفیر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان بحال نہیں کرتی تو امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، انتخابی نشان واپس لینے سے الیکشن پر سوال اٹھیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے، ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس گی تاکہ اسٹیبلٹی بھی آ جائے۔ سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا، وہ واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی، پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا، یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی، یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا۔